اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان نہیں ہوتے، اور جہاں احسان جتائے جائیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے سچے دل سے کیا ہے اس پر کبھی افسوس نہ کریں، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا جو دل سے کیا جاتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ سارا کھیل وقت کا ہے، وقت ان کو برباد کرتا ہے جو وقت کو برباد کرتے ہیں۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ حقیقت میں کتنی ہی تکلیف دیکھی ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جسے بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اور پھر جن پر ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں وہی لوگ ہماری معصومیت سے کھیل کر ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ مقام کا فرق ہے، ایک جگہ آپ کا زار و قطار رونا بھی معنی نہیں رکھتا، اور دوسری جگہ آپ کا ایک آنسو مقام دلا دیتا ہے۔ خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی کے شروع ہونے کا انتظار کرنا چھوڑ دیں، اور جس لمحے میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو روپیہ، پیسہ، شان و شوکت، عہدے، رتبے، جال و جلال اور خزانے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ لوگوں میں محبتیں بانٹنا انہیں سمجھنے سے زیادہ اہم ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو سمجھتے جاتے ہیں اتنا ہی اکیلے ہوتے جاتے ہیں۔ پردے اور حیا میں بہت حکمت ہے۔ پردہ کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا، اور حیا آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔
مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے، عورت کے لیے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کمزور پر رحم کرنا باعث تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی۔ وہ صرف اولاد چاہتا ہے، مولد چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔